پاکی حکومت کے پیش کردہ منی بجٹ کے بعد 350 سے زائد اشیاء مہنگی کر دی گئی۔ رپورٹس کے مطابق حکومت کی جانب سے ڈبے میں بند تمام اشیاء پر سیلز ٹیکس 17 سے بڑھا کر 18% کر دیا گیا ہے، جس کے تحت خوردنی تیل، بسکٹ، جام، جیلی، نوڈلز مہنگے ہو گئے ہیں۔ اس کے علاوہ بچوں کے کھلونے، چاکلیٹ، ٹافیاں، خواتین کے میک اپ کا سامان، شیمپو، کریم، لوشن، صابن اور ٹوتھ پیسٹ پر بھی سیلز ٹیکس 18% کر دیا گیا ہے۔ گاڑیوں کے شیمپو، گاڑی چمکانے کی کریم اور دیگر سامان، پرفیوم اور برانڈڈ عطر پر بھی سیلز ٹیکس 18% کر دیا گیا ہے۔ معلوم ہوا ہے کہ ہیئر کلر، ہیئر ریموور کریم، ہیئر جیل، شیونگ فوم، شیونگ جیل، شیونگ کریم اور شیونگ بلیڈز پر بھی سیلز ٹیکس 18% کر دیا گیا ہے، جبکہ کمپیوٹرز، لیپ ٹاپس، گیجٹ، موبائل، اسمارٹ فونز اور آئی پوڈز پر بھی سیلز ٹیکس 18% کر دیا گیا ہے۔ اسی طرح سینکڑوں الیکٹرانک مصنوعات، ٹی وی، LED، LCD، جوسر، بلینڈرز، شیکرز اور دیگر الیکٹرانک مشینری بھی مہنگی کر دی گئی ہے۔ پروگرام کرنے کی تجویز ہے اس بل میں، اور کووڈ سے پہلے بھی یہ 2 روپے فی کلو گرام ہی تھی۔ کووڈ کے دوران اس کو کم کیا گیا تھا۔ جناب اسپیکر، نمبر 5، GST کی شرح کو 17% سے بڑھا کر 18% کیا جا رہا ہے۔ اضافی محصولات عائد کرتے ہوئے ہم نے کوشش کی ہے کہ عام استعمال کی اشیاء مثلا گندم، چاول، دودھ، دالیں، سبزیاں، پھل، مچھلی، انڈوں اور کھلے گوشت اور مرغی پر یہ اضافی ٹیکس عائد نہ کیا جائے۔ حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام سے مستفید ہونے والے افراد کے ماہانہ وظیفے میں اضافہ کیا جائے، اور اس کے لیے 40 ارب روپے مزید مختص کیے جا رہے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف PTI کے چیئرمین عمران خان نے ویڈیو کے ذریعے خطاب میں کہا کہ ہماری اسمبلی میں ایک منی بجٹ آیا ہے، اس سے عوام پر مہنگائی کا مزید بوجھ پڑنے والا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ IMF کی بات چیت مان جائیں تو ملک ٹھیک ہو جائے گا، تو اس خوش فہمی میں نہ رہیں کیونکہ حالات مزید بگڑیں گے۔ حل کیا ہے؟ حل جو میں تب سے کہہ رہا ہوں، میں نے کوشش بھی کی، اپنی گورنمنٹ خود میں نے ڈیزالو کی اپریل میں الیکشنز کروانے کے لیے، لیکن پورا پلان بنا ہوا تھا کیونکہ فیصلہ ہو گیا تھا عمران خان بہت خطرناک ہے اس ملک کے لیے، تو اس تب سے وہی ابھی بھی حل ہے۔ اس ملک میں اگر ہم نے صاف اور شفاف الیکشن نہ کروائے، ایک پبلک مینڈیٹ سے گورنمنٹ نہ آئی جو کہ پبلک جس کے پیچھے کھڑی ہو جس گورنمنٹ کے، وہ گورنمنٹ پھر مشکل فیصلے کرے، وہ جو میں کینسر کو کاٹ کے نکالے ملک سے، سٹرکچرل ریفارمز کرے، جو آج ملک کی ضرورت ہے، رول آف لا قائم کرے، گورننس سسٹم ٹھیک کرے، تب جا کے یہی جو کرائسس ہے یہ ہم فائدے میں اس کو کر سکتے ہیں۔ یہ جو ہم دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں، اس میں نکلتے نکلتے ہم ملک کو پوری طرح اٹھا سکتے ہیں۔ یہ ہمارا فائدہ ہو سکتا ہے کہ ہم اس کرائسس کا، اگر اس کرائسس سے ملک میں اصلاحات کریں، لیکن وہ گورنمنٹ کر سکتی ہے جس کے پاس پبلک پیچھے کھڑی ہو۔ جب آپ کے پاس پبلک مینڈیٹ نہیں تو آپ ان PDM کے یہ جو اوپر 60% لوگ ضمانت پہ ہیں کرپشن کیسز پہ، اور ان کا سلوشن یہ ہے، کیونکہ ان کے پاس تو حل کوئی نہیں ہے، ان کا سلوشن یہ ہے کہ عمران خان کے اوپر 60 FIR کاٹ دو، اس PTI کے لوگوں کو جیلوں میں ڈالو، ان کے اوپر تشدد کرو، ان کو خوف پھیلاؤ، ان کو ڈراؤ دھمکاؤ، اور ان کو اور اس طرح کرو کہ جب وہ بالکل پارٹی ان کی ٹوٹ جائے تو پھر الیکشن کرواؤ۔ وہ ہونے نہیں لگا، کیونکہ آپ جتنا زیادہ دبائیں گے وہ پارٹی اتنی اور اٹھتی جا رہی ہے۔ پبلک کوئی بیوقوف تو نہیں ہے، پبلک تو فیصلہ کر بیٹھی ہے جس کی وجہ سے یہ ڈرے ہوئے ہیں۔ تو صرف اور صرف عمران خان کو باہر کرنے کے لیے ملک کو تباہ نہ کریں، یہ اصل میں جانا ہے ہماری سیکیورٹی کے اوپر۔ جو آج ہمارے حالات ہو گئے ہیں، ہم تو کسی کے سامنے اب کھڑے بھی نہیں ہو سکتے، کیونکہ ہمیں تو انہوں نے ملک کو ادھر پہنچا دیا ہے۔ 300 ارب ڈالر سے کم تو ریزروز رہ گئے ہیں۔ ہمارے پاس کیا اب ہے کہ اپنے پیر پہ کھڑے ہوں، کسی کو کہے کہ نہیں جی ہمیں پاکستان کی خودداری چاہیے، ہم پاکستان کی سوورنٹی چاہیے؟ ہم کیسے کہہ سکتے ہیں جب ملک کے حالات یہاں پہنچا دیے؟ اس کے لیے اپنے ملک کو بچانے کے لیے طریقہ یہ نہیں ہے جو کیا جا رہا ہے کہ ہائی کورٹ کہہ رہا ہے کہ الیکشن کرواؤ، وہ الیکشن کمیشن جناب بیٹھی ہوئے کہ ہم الیکشن نہیں کرواتے، وہ بہانے مار رہی ہے الیکشن کے۔ پاکستان کا آئین کہتا ہے 93 میں الیکشن کرواؤ، یہ کوئی بہانہ مار رہا ہے، کوئی صرف ڈرے ہوئے ہیں الیکشن ہارنے سے۔ پاکستان کی آئین کی وائلیشن جس طرح کی جا رہی ہیں اور جس طرح آگے پلان بن رہا ہے، یہ جو بھی لوگ سمجھ رہے ہیں کہ اس سے وہ اپنی ذاتی فائدہ اٹھا دیں گے، وہ ملک کو ڈبو دیں گے۔ اور میں آج اس لیے یہ کہہ رہا ہوں کہ
ہم بڑے آرام سے ملک کے اندر اس وقت اگر ہم چاہیں، اتنی بڑی پارٹی ہے، ہم اگر وہ مظاہرے کریں اور ملک بند کرنے کی کوشش کریں، اسٹرائکس کریں، ملک تو آگے حالات برے ہیں. اس لیے ہم نے پرامن احتجاج کا فیصلہ کیا کہ ہم جیل بھرو تحریک شروع کرنے والے ہیں، بتانے کے لیے کہ آپ اس طرح ایک ملک کو استعمال تھوڑے سے لوگوں کے ذاتی مفادات کے لیے نہیں کر سکتے. یہ ملک 22 کروڑ لوگوں کا ملک ہے. یہ تھوڑے سے لوگ اس ملک کو اپنے مفادات کے لیے تباہ نہیں کر سکتے. اس لیے ہم جیل بھرو تحریک کی پوری تیاری کریں. میں اناؤنس کرنے والا ہوں. اور لوگوں کو صرف خوف دور کرنے کے لیے کہ یہ سمجھتے ہیں کہ خوف پھیلا کے، جیلوں میں ڈال کے، FIRs کر کے یہ اسی طرح بیٹھے رہیں گے اور پھر کسی نہ کسی طرح دھاندلی کر کے ایک وہ الیکشن کمیشن، بے ضمیر الیکشن کمیشن کے ذریعے ایک جانبدار الیکشن کمشنر کے لیے یہ جو چیف الیکشن کمشنر ہے اس کو استعمال کر کے کسی طرح پھر ان چوروں کو مسلط کر دیں گے. یہ ہونے نہیں لگا. ملک کو نقصان پہنچ رہا ہے. اور میں آخر میں اپنی ساری قوم کو کہنا چاہتا ہوں، پھر سے میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں اور بات ختم کرتا ہوں کہ دیکھیں وہ ہم اس موڑ پہ کھڑے ہو گئے ہیں جس کا ہم سب کو خطرہ تھا کہ ایک دن جب سے یہ امپورٹڈ حکومت آئی ہے کہ خدا نہ خواستہ ہم یہاں نہ پہنچ جائیں. ہم وہاں پہنچ گئے ہیں. ہمارے سامنے اب صرف 2 راستے ہیں. ہم چپ کر کے اب انتظار کریں کہ مزید ملک تباہی کی طرف جائے، یا ہم ایک پرامن احتجاج کی تحریک کے اندر سب شامل ہوں اور بتائیں ان کو کہ آئین اور قانون کے بغیر کوئی دنیا کا معاشرہ نہیں چل سکتا. دنیا کا معاشرے جتنے بھی ہیں وہ رول آف لا پہ چلتے ہیں، اور رول آف لا آئین ڈیفائن کرتا ہے، اور آئین آپ کو کہتا ہے کہ 90 دن میں الیکشن کروائی جائے. اس سے جتنا آپ پیچھے ہٹتے جائیں گے آپ ملک کو ادھر دھکیلتے جائیں گے، جدھر ملک جس کو کہتے ہیں بنانا ریپبلک، جدھر جنگل کا قانون ہوتا ہے ادھر ملک کو دھکیلا جا رہا ہے. ہم یہ کبھی ہونے نہیں دیں گے. اور میں نے صرف اپنے لوگوں کو بھی سب کو تیار کیا، اپنی قوم کو، کہ ہم ایک پرامن احتجاج کے لیے تیار ہو جائیں، کیونکہ مجھے ابھی تک کوئی نیت نہیں نظر آ رہی ان کی آئین کے اوپر چلتے ہوئے 90 دن میں الیکشن کروانے کی. پاکستان زندہ باد. وفاقی وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب نے آج خطاب کرتے ہوئے کہا کہ عمران خان نے جنرل باجوہ کو تاحیات ایکسٹینشن کی آفر دی تھی. عمران خان صاحب خود کہہ رہے ہیں کہ کسی قسم کی کوئی عالمی سازش یا امریکی سازش نہیں ہوئی تھی. ووٹ آف نو کانفیڈنس کی رات تم نے ان کو تاحیات ایکسٹینشن دینے کی آفر کی. اور آج کہتے ہو جو ثبوت سامنے آ رہے ہیں کوئی امریکی سازش نہیں ہوئی، کوئی بین الاقوامی سازش نہیں ہوئی، کسی نے سازش نہیں کی. باجوہ صاحب میرے خلاف سازش کر رہے تھے. آپ کیا آپ لوگوں کو پاگل سمجھتے ہیں؟ یہ توہین ہے. وہ جو لوگ ان کی باتوں کو سچ سمجھتے ہیں یہ ان کی توہین ہے. آج ان کے لیے لمحہ فکریہ ہے. میں کسی کو ملی، یہ جس طرح سٹوریاں گھڑتا ہے شخص، میں کسی کو ملی تو مجھے وہ بچہ تھا بیچارہ، اس نے مجھے کہا کہ آپ نے امریکہ کے ساتھ مل کے عمران خان کی حکومت کو گرا دیا ہے. آج وہ لوگ سنیں جو اس بات پہ یقین کرتے تھے. آج عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں، آج مریم اورنگزیب نہیں، شہباز شریف نہیں، مریم نواز یا نواز شریف نہیں، آج عمران خان صاحب خود کہہ رہے ہیں کہ کسی قسم کی کوئی عالمی سازش یا امریکی سازش نہیں ہوئی تھی. تو اگر تمہیں پتا تھا کہ باجوہ صاحب تمہاری حکومت گرانے لگے ہیں تو ووٹ آف نو کانفیڈنس کی رات تم نے ان کو تاحیات ایکسٹینشن دینے کی آفر کی. اور اگر آپ کو پتا تھا کہ سارے کام باجوہ صاحب کر رہے ہیں اور الزامات آپ پہ لگ رہے ہیں تو آپ اس کرسی پر بیٹھ کر کیا اس کی ملازمت کر رہے تھے جیسے مریم نواز شریف صاحبہ نے آج کہا؟ تو آپ کیا کر رہے تھے؟ اور آج آپ کا خالی یہ بیان دے دینا کہ امریکہ کی سازش نہیں ہوئی، خالی یہ بیان دے دینا کہ عالمی سازش نہیں ہوئی، آپ نے خود اس بات کا ثبوت دیا ہے کہ آپ پہ آرٹیکل 6 لگنا چاہیے.